السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کورونا وائرس۔ ابھی ہم سبھی انٹرنیٹ سے، آپ چاہے نیوز سے، چاہے پیپر سے، چاہے ہر جگہ اسی وائرس اور اسی بیماری کی بات چاروں طرف معاشرے اور سماج میں عام ہو رہی ہے، جس کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں بھی لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر ہیں۔ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد اس کا دنیاوی علاج پر بات کرنا نہیں ہے، جیسے آج کئی چیزیں ہیں کہ بھئی کورونا وائرس ایک وائرس ہے جو چائنا سے پھیلا ہے، چائنا کے ووہان نام کے شہر سے یہ وائرس پھیلا ہے، جس کو یہ وائرس پھیلتا ہے اسے سردی، کھانسی، بخار کی شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ کھانستا ہے اور کرتے کرتے آخر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات تو ابھی تک لوگ پکڑ نہیں پائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جنگلی جانوروں سے ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کھانے سے، وہ کھانے سے، کئی چیزیں، پر ابھی تک کوئی اس کو کلیئر نہیں کر پایا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی علاج کو بتا پایا ہے۔ لیکن بہرکیف میرا یہاں پر بات کرنے کا مقصد ہے اس کا اسلامی علاج، کہ اسلام ان بیماریوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ایسے حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلا پوائنٹ انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو کوئی تکلیف دینے پر آ جائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، چاہے وہ بیماری ہو، آزاری ہو، پریشانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی دینے پر آ جائے تو اس چیز کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ دوسری چیز آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یقیناً ہم تمہاری آزمائش لیں گے۔ یعنی یہ سب آزمائشیں اللہ رب العالمین کی، جسموں پر تکلیف کا آنا، بیماریوں کا آنا، آزاریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا۔ تو ایسے وقت میں گھبرانے کی جگہ اپنے عمل کو چیک کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو ایک مومن کو چیک کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کی دینی اعتبار سے دیکھیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا یقین اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے اور ہم اس سے بچتے نہیں ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اس طرح کی بیماریوں کی وجہ، جو بیماریاں پھیلتی ہیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ موتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعملوا بہ علانیہ، کہ جب تو کوئی قوم اپنے اندر فحاشی کو عام کر لیتی ہے، یعنی فحاشی کرنا، بے پردگی کا عام ہو جانا، بدکاریوں کا، حرام کاریوں کا عام ہو جانا، جب کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور عذاب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں دیتا ہے جس کا نام انہوں نے سنا نہیں ہوتا ہے۔ اس بیماریوں کے اندر لوگ ایک در ایک کنٹینیو مرتے چلے جاتے ہیں۔ پر اس حالات کے اندر ہمیں اسلام کچھ چیزیں، کچھ طریقے بتاتا ہے اس سے بچنے کے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے، ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ایسی کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جہاں ہیں وہیں رہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور وہاں سے اس جگہ کو نہ چھوڑیں، یعنی کہیں جگہ جا کر اس بیماری کو پھیلنے کا سبب اور وجہ نہ بنے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں پر وہ بیماری پھیلی نہیں ہے تو جہاں پھیلی ہوئی ہے اس جگہ جاؤ بھی مت، یعنی اگر بیماری والی جگہ ہو تو وہاں سے نکلو مت، اور وہاں نہیں ہو تو وہاں پر جاؤ مت کہ آپ خود جان بوجھ کر اس بیماری کے اندر شامل ہو۔ پر ساتھ ساتھ یہ اصول بھی بتا دیا کہ بیماری جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تب تک پھیلتی نہیں، کسی کو لگتی نہیں، یعنی کسی کے ساتھ رہنے، ملنے، بیٹھنے کی وجہ سے بیماری نہیں ہوتی، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پر اس کے باوجود بھی آدمی یہ احتیاط رکھے کہ اگر بیماری والی جگہ جہاں پر پھیلی ہوئی ہے وہاں پر ہے تو وہاں سے کہیں ہٹے نہیں، اور اگر وہاں نہیں ہے تو وہاں جائے نہیں۔ اب اسلامی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمیں کیا علاج ہے جو اس کے لیے کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں تو اس سلسلے میں ہمیں ایک تو اللہ کے نبی نے پروٹیکشن بتایا ہے بیماریوں کے آنے کے پہلے کرنے والا، جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی نے استعمال کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ ریگولر لائف کے اندر اسے استعمال کرے اگر آدمی، تو کئی بیماریوں سے بچ جائے گا، اس کا امیونٹی پاور مضبوط ہو جائے گا، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت مضبوط ہو جائے گی باڈی کے اندر، جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ جیسے اس میں سے ہے حبۃ السودا،
کلونجی کا استعمال کرنا، بلیک سیڈ جس کو کہا جاتا ہے، آپ ریگولر استعمال کریں. کئی ڈاکٹر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر صبح صبح خالی پیٹ کلونجی کے کچھ دانے کھائے جائیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے کلونجی کے اندر رکھا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی روایت میں ارشاد فرمایا شہد کا پینا. شہد اگر آدمی پیتا ہے تو شہد پینے کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے اندر شفا ہے اور کئی بیماریوں سے لڑنے کی اس کے آدمی کے اندر طاقت آ جاتی ہے اور وہ بیماریوں سے بچتا ہے. تو اس کا آدمی اس کا بھی استعمال کرے. اب وہ ڈاکٹر جس طریقے سے بتاتے ہیں، طبیب جس طریقے سے بتاتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں، پر اپنے استعمال کے اندر کم سے کم ان 2 چیزوں کو ہمیں رکھنا چاہیے. تیسری چیز ہے زمزم، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مقصد سے جس بیماری کے علاج کے لیے اس کو پیا جائے اللہ رب العالمین اس بیماری کے اندر شفا دیتا ہے. تو اگر میسر ہو، اگر موجود ہو تو آدمی اس کا بھی استعمال کرے. اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا، کنٹینیو کچھ دعاؤں کو اپنے آپ کو عادت بنا لے. یہ عمل اگر کرے تو انشاءاللہ آدمی اس سے محفوظ رہے گا ہر بیماری سے. سب سے پہلی چیز تو جو انسان عمل کرے وہ یہ کہ ایک دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، 2 دعائیں ہیں اصلاً. یہ 2 دعائیں صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ اگر کوئی انسان پڑھ لے تو انشاءاللہ ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے وہ محفوظ رہے گا. خود بھی پڑھیے گا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے گا. صبح جب جائیں تب پڑھ کر جائیں، شام کو آئیں تب پڑھیں. خواتین، لیڈیز، جینٹس سب پڑھیں، یاد کریں اس دعا کو اور لوگوں کو یاد بھی کروائیں. وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اپنے صبح یا شام کی شروعات کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ اگر اس کا نام میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں دے سکتی. اسی کے ساتھ اسپیشلی بیماریوں سے بچنے کی ایک اور دعا جو شریعت نے ہمیں سکھائی، آپ وہ بھی پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. آپ دعا یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے، کوڑھ کی بیماری سے اور ہر بری بیماری سے. اس میں ساری بیماریاں آ گئی. اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے سونے کے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا اپنا عمل بنائیں. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اسے پڑھیں. اگر انشاءاللہ آپ ان دعاؤں کی عادت بنا لیں گے، ان کو بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے آپ کی حفاظت کرے گا، ہر فتنے، ہر پریشانی سے آپ کی حفاظت کرے گا. اور یہ یقین اور اعتماد رکھیں کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. گرچہ آج لوگ پریشان ہیں، ان کو علاج نہیں مل رہا ہے، پر ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماریاں نازل کی ہے اس کی شفا بھی نازل کی ہے. بنا شفا کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری اس دنیا کے اندر نازل نہیں کی ہے. تو اس بات کا یقین رکھیں، گرچہ ابھی بیماری کا علاج نہیں مل رہا پر ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو احتیاط بتاتے ہیں کہ بار بار ہاتھوں کو دھویا جائے، کھانسنے کے پہلے کپڑا رکھا جائے، سردی زکام ان چیزوں کا احتیاط کیا جائے. تو اگر وہ بتاتے ہیں ان چیزوں کو بھی تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. پر آپ سب یہ کوشش کریں کہ خود اپنے گھر میں بچوں کو، ہر ایک کو یہ چیزیں پڑھائیں، کیونکہ اب پہلے تو کئی ملکوں کے اندر، ایران میں، عراق میں، چائنا میں، جرمنی میں، اٹلی میں کئی جگہ پھیلا تھا. اب انڈیا کے اندر بھی تقریباً 6-7 لوگوں اس کے اندر ہو چکے ہیں، اس بیماری کے پائے جا چکے ہیں. تو ہم اگر یہ سب احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اللہ حفاظت کرے گا. اور خاص طور پر وہ دعا دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، اس کو تو بہت زیادہ پڑھیں صبح شام. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی ان بیماریوں سے حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.